اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ آیات کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی پہلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ مشرکین کا قول ذکر کیا۔ انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر کتاب نازل کی گئی ہے، انک لمجنون، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا بے شک تو دیوانہ ہے۔ یہ ان کے کلام کا انداز دیکھیں، کیا ان کی ڈھٹائی تھی، اندر سے وہ مانتے تھے قرآن رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ ذات، اے وہ شخص جس پر کتاب نازل کی گئی ہے، جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون ہیں۔ جب قرآن کے نزول کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ آپ پر نازل کیا گیا ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی توہین کرنی تھی تو پھر انک لمجنون، پھر خطاب کا صیغہ انہوں نے بول دیا ہیں جی۔ اس طرح کے گھٹیا اور بے دین لوگ تھے وہ۔ آگے انہوں نے کیا کہا کافروں نے، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے لائیں ہمارے پاس، فرشتے آئیں آپ کے ساتھ، وہ آ کر کے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان جائیں گے۔ فرشتے آ کر کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان جائیں گے، ایسے نہیں مانیں گے ہم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آگے دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرمایا جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں نا تو فرمایا کہ فرشتے جب آتے ہیں تو پھر حق کے ساتھ آتے ہیں، وہ فیصلہ لے کر آتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے۔ جب فرشتے سامنے آ جائیں تو پھر اس قوم کا بچتا کچھ نہیں، وما كانوا اذا منظرین، پھر اس قوم کو مہلت بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ میں جب فرشتے سامنے آ جائیں، تم تو یہ بار بار کہہ رہے ہو نا کہ فرشتے لاؤ فرشتے لاؤ، میں وہ آ گئے نا، بچنا تمہارا کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے متعلق یہ آپس میں مشہور کر رکھا تھا، جیسے شاعروں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں شعر لکھے ہوتے ہیں، یا ان کے دیوان ہوتے ہیں اشعار پر مبنی ہوتے ہیں، تو وہ 4 دن پڑھے جاتے ہیں، وہ مر جائیں تو 4 دن پڑھے جاتے ہیں، بعد میں وہ جناب ٹھپے جاتے ہیں، ہر شاعر ان کی کتابیں جو ہیں وہ کباڑ میں چلی جاتی ہیں، وہ شاعروں کے نام بھول جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایسے ہوتے نا، جب تک یہ شاعر زندہ ہیں بڑے بڑے مشاعروں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی داد لیتے ہیں، واہ واہ وصول کرتے ہیں، تو جیسے ہی وہ جناب مر جاتے ہیں تو بعد میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان بے دینوں نے یہی کہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، جیسے یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کی کتاب یعنی قرآن جو ہے اس کا بھی نام نشان مٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا انہیں جواب دیتے ہوئے، انا نحن نزلنا الذکر، یہاں ایک تو جواب یہ آ گیا کہ انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے وہ شخص جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کہ کس پر کتاب نازل ہوئی ہے ایسی ہی ہو گئی ہے، میں نحن نزلنا الذکر، وہ ہم نے نازل کی ہے، ہاں وہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جو ہے نا وہ خیال کا جواب دیا جو وہ کہتے تھے بامی میٹنگوں میں مشاورتوں میں کہ یہ تو کتاب ہے ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کا نام ہی نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کتاب کی حفاظت کیسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جی دیکھیں
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے 700 قرآن کے حافظ شہید ہوئے ہیں جی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جلہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی باہمی مشاورت سے قرآن پاک کے جمع کرنے کی صورت نکالی گئی کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، کتابی صورت میں قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہوا تو حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کو کھو بیٹھیں۔ خالق اور مالک کا یہ وعدہ تھا، انا لہو لحافظون، قرآن کی حفاظت میں کروں گا، قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جو ہے نا ایک ایک رکوع کی، ایک ایک صفحے کی، ایک ایک سطر کی، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک آیت کی، پھر فرمایا کہ ایک ایک نقطے کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ بتائیں نا پھر یار، آج ہیں پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو قرآن جو ملے گا نا اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا یعنی کہ ذمہ رب نے لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ کام اپنے بندوں سے کروا رہا ہے۔ یعنی کتابی صورت میں کام کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے یہ تراویح کا نظام شروع کیا۔ ہاں جی، تراویح کے اندر یعنی کہ پورا قرآن پڑھنے کا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود اپنا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا سب کو، میں کہ پورا قرآن پڑھو، پچھلے سارے سنیں۔ ہیں جی، آج اندازہ لگائیں جہاں کہیں بھی حافظ ہیں مساجد کے اندر، کوئی مسجد بھی اہل اسلام کی خالی نہیں ہوتی جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ ہیں جی بتائیں، پھر کتابی صورت پر ایک قرات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر دیا، وہ اختلاف کی صورت وہ بھی ختم کر دی۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اچھا، پھر یہ 3 صحابہ کرام علیہ مردوان نے قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا ہیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح پر جمع کیا ہیں جی، زبانی۔ تو اس طرح حافظ بڑھتے گئے، کیا بڑھتے گئے؟ حافظ بڑھتے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف ختم کر دیا، الحمدللہ ایک نسخے پر ساری امت جمع ہو گئی ہیں جی۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر پر جنگ کی ہیں جی، خارجیوں نے جب قرآن کی تفسیر غلط کرنی شروع کی، اس کے جو ہے نا وہ مفاہیم، مقاصد، اغراض جو ہے نا وہ اپنی طرف سے گھڑنی شروع کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آئے، قرآن کی ناموس پر پہرا دینا حضرت مولا علی نے سکھایا امت کو ہیں جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر کے اپنے بندے کھڑا کیے جو قرآن پاک کا اب بھی اس وقت جو ہے وہ کوئی کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہیں۔ اور قرآن پاک کی آپ تفسیر دیکھ لیں، یہ تو قرطبہ کے اندر اندلس میں وہاں پر ان نصرانیوں نے، ذلیلوں نے وہاں پہ تباہی مچائی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے کتب خانے پورے کے پورے جلا دیے انہوں نے ہیں جی۔ عراق کے اندر تتاریوں نے جلا دیے۔ اگر ان کی ذلیلوں کی وجہ سے تباہی نہ آئی ہوتی تو اس وقت قرآن کریم کی تفسیروں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہوتی، لیکن اس وقت جو قرآن پاک کی تفسیر موجود ہیں امت کے پاس، ان کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ کتنی ہے؟ 3 لاکھ سے زائد قرآن کریم کی تفسیر کی تعداد ہے اہل اسلام کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ذلیلوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو 3-4 گنا زیادہ ہوتی تعداد اس وقت ہیں جی۔ اور ان میں کوئی بھی تقریباً تفسیر جو ہے نا وہ ایسی نہ، حاشیہ ہو تو وہ الگ بات ہے، تفسیر جو ہے نا وہ بڑی تکتی میں، بڑے سائز کے اندر تفسیریں، اور ایسی ایسی تفسیر بھی ہیں جن کی جلدیں ہزار ہیں۔ بتائیں، ایک امام نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی 1000 جلدوں میں، ان کی اکیلی فاتح کی تفسیر 80 جلدوں میں، اکیلی سورہ فاتح کی تفسیر 80 جلدوں میں۔ پھر امت کے علماء نے جناب کام بانٹا ہیں جی، کئیوں نے پھر جناب قرآن پاک کے مخارج کو حفظ کر لیا ہیں جی، جیسا میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ میں پڑھا جاتا تھا قرآن آج بھی ویسا پڑھا جا رہا ہے۔ کئیوں نے لہجے کی حفاظت کی، کئیوں نے مخارج کی حفاظت کی، کئیوں نے شد و مدوں کی حفاظت کی، کئیوں نے سکون اور جزم کی حفاظت کی۔ اس طرح کر کے پورے قرآن بحمداللہ تعالی آج بھی پورا قرآن کریم جو ہے محفوظ طریقے کے ساتھ، پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جی جس کے اندر رد و بدل نہ ہو جائے، جس میں تحریف نہ ہو جائے، سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے لشکر روانہ کیا یرموک کی طرف، یرموک کی طرف آپ نے لشکر روانہ کیا۔ جب لشکر چلا گیا نا، سفر کر گیا، بعد میں آپ نے پیچھے سے بندہ بھیجا، میں لشکر روکو انہیں پوچھو، انہیں کہو کہ بیٹھ کے نا پورا ڈیٹا تیار کریں، گنے بندوں کو، تم میں قرآن کے حافظ کتنے ہیں۔
یرموک کے لیے لشکر جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے مجھے گن کے بتاؤ کتنے قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں جی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب وہ لوگ گنے نا جی 10,000 سے زائد قرآن کے حافظ نکلے اکیلے یرموک کی طرف جاتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط روانہ فرمایا اور میں جاؤ اللہ کا نام لے کر جہاں پہ اتنے قرآن کے حافظ ہوں وہ مار نہیں کھاتے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا۔ پھر یہ تبدیل تعریف جو ہے نا یہ پھر کافر وہ تو اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، اس وقت سے لگے ہوئے ہیں، اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلیوں نے، ذلیلوں نے اور امریکہ نے، وہاں کے نصرانیوں نے، یہودی نے، دونوں نے مل کر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے نسخے تحریف والے شائع کیے۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے تحریف والے نسخے جو انہوں نے تباہ کر کے کویت کے اندر پہنچائے۔ جیسے کویت کے اندر پہنچے 24 گھنٹے سے پہلے امت نے سارے نسخے کھنگال مارے، 24 گھنٹے سے پہلے وہ سب نسخے پہ پابندی ہوگی، سارے کے سارے اٹھا کے غائب کر دیے گئے، ایک بھی نسخہ نہیں رہا کسی کے ہاتھ میں۔ بتائیں پوری دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب ہے پھر ہیں؟ اس قرآن کریم کا اس حالت میں رہنا جو ہے نا، اصلی حالت میں رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے ان قریب میرے رب کا دین غالب آنے والا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا ہیں جی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو امت جو ہے وہ اس حالت کو پہنچ چکی ہے کہ امت کو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، امت کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مساجد پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، مساجد کو گرایا جا رہا ہے، کفر جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے، مسلمانوں کے معابد میں عبادت خانوں میں جا کر کے ہندو ذلیل سیدھے نعرے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں جی۔ تو خالق اور مالک کا ایسے حالات کے اندر جب امتوں کو پوچھنے والا نہ ہو، پھر بھی قرآن کریم کا اسی حالت میں اپنی حالت پر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر سے وہ ایام ماضیہ عود کرنے والے ہیں، پھر سے حضرت عمر کی یاد تازہ ہونے والی ہے، پھر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنے والا ہے جی۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کفر کے سارے جھنڈے سر نگو ہونے والے ہیں، اسلام کا جھنڈا پھر سے اڑنے والا ہے اور اس کا پھریرا عالم دنیا پر لہرانے والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ لوگ جتنا مرضی کریں، خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا میں کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے، آج تک ایک نقطہ نہیں دائیں بائیں کر سکے، ہے یا نہیں؟ آج تک ایک نقطہ بھی دائیں بائیں نہیں کر سکے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ رب کا وعدہ تھا، میں حبیب پیارے ہم حفاظت کریں گے قرآن کی۔ اب بتائیں وہ جو مکے کے مشرک بیٹھے کہتے تھے کہ یہ ان کے جانے کے بعد جو ہے نا قرآن بالکل ختم ہو جائے گا، یہ کتاب جو ہے نا ایسے ہی نہ ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بتائیں جی پچھلے کچھ سالوں کے اندر ایک سروے کروایا گیا تھا، اس وقت جو ہے وہ 1.25 کروڑ سے زائد قرآن کے حافظ نکلے تھے، 1.25 کروڑ سے زائد قرآن کے حافظ نکلے تھے۔ تو بتائیں یار اب قرآن پاک کے حافظ جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کیا، قرآن کے مفسرین نے قرآن کے آیات کریمہ کے معانی کو محفوظ کیا ہیں جی، قراء نے قرآن پاک کے لہجوں کو محفوظ کیا ہیں جی، کس چیز کو ہیں وہ کیا تتاری ذلیلوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا علماء کو پکڑ کے کاٹ دیا، کتابوں کو جلا دیا، ایسے علماء کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں، مینار کھڑے کر دیے علماء کے سروں کے اور حافظوں کو پکڑ کے علیحدہ کاٹ دیا ہیں جی۔ پھر جو ہے نا وہاں پہ وہ ہلاکوں کی فوج کا بندہ تتاری وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا ہاں جی اب کون ہے تم میں جو قرآن پڑھے ہیں جی، اب ہم نے سارے ختم کر دیے ہیں حافظ، قرآن تمہارے جلا دیے ہیں۔ ایک بچہ چھوٹا سا بالکل زخمی پڑا ہوا تھا، ٹانگ بھی اس کی کٹی ہوئی ہے، بڑا مشکل کر کے جب اس نے دیکھا نا قرآن کی عزت پہ بات آئی ہے وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بکواس بند کر، اس نے کہا قرآن کے تم نے نسخے جلائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے نا اس کا نور ہمارے سینوں میں رکھا ہے۔ یہاں بغداد کے لوگ قتل ہوئے نا، پوری دنیا کے اندر قرآن کے حافظ موجود ہیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان یوں ہی پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔